یہ جو رنگ میں رنگنے کا آپ نے محاورہ استعمال کیا اور یہاں پر جو بات ہوئی ہے، تو یہ اطاعت کا رنگ ہے یا عشق کا رنگ ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ریلیشن شپ سمجھ لیں. جو اللہ اور بندے کے درمیان ریلیشن شپ ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، وہ عاشق اور معشوق کا نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ریلیشن شپ دیا ہے ہمیں اپنے اور ہمارے درمیان، وہ ہے خالق اور مخلوق کا، عبد اور معبود کا. تو یہی ریلیشن شپ ہے، اسی کی بنیاد پر سارے رنگ اختیار کیے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے جو حاکم یا جو مالک یا جو خالق حکم دے گا تو اس حکم میں رنگنا ہے، نہ کہ کسی عشق میں رنگنا. یہ جو محبوب اور عشق، یہ ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یہ بازاری اصطلاحات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ کوئی اصطلاحات استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ میں خالق ہوں تمہارا، تم میری مخلوق ہو. تو اسی ریلیشن شپ پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. اس سے بڑھ کر کوئی اور ریلیشن شپ، عاشق و معشوق کا ریلیشن شپ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس ریلیشن شپ کو بہت سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فلسفیانہ مباحث میں یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ زیر بحث آتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ریلیشن شپ ہے کیا. تو قرآن نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے ایک خالق اور مخلوق کا ریلیشن شپ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا تعلق ہے وہ خالق کا تعلق ہے، وہ ہمارے ماسٹر ہیں، وہ ہمارے لارڈ ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے رب ہیں. تو یہ تعلق ہے. جی ہر صاحب. یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمارا تعلق خالق مخلوق کا ہے، لیکن جو اللہ سے محبت والی بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ بھی اپنے خالق سے محبت، تو یہ محبت والی جو بات ہے کس طرح سے آئے گی وہ محبت والی؟ نہیں، اسی تحت، اسی جو خالق کو مان کر اس کے انڈر لی جائے گی. ہم دیکھیں اپنے بچوں کے ایک طرح کے خالق ہیں نا، ان بچے ہماری توسط سے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی جن کو بچوں کے لیے ماں باپ کا درجہ انہیں کے توسط سے پیدا ہوتے ہیں، ان سے پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو خالق اور مخلوق کے رشتے میں وہ محبت کی نفی نہیں ہے، لیکن اس کے انڈر ہے. باقی سارے جو جذبات ہیں، یہ باقی سارے ریلیشن شپ ہیں اس کے انڈر آتے ہیں. لیکن اصل میں جو ریلیشن شپ ہے یہ میں فلسفیانہ پس منظر میں کر رہا ہوں یہ بات، کیونکہ اس تعلق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی کجیاں پیدا ہوئی ہیں کہ پھر وصال یار ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی بازاری ٹرمینالوجی سنی ہوگی، یار، اللہ میرا یار ہے. تو یہ باقی جو ساری ٹرمینالوجی ہے عاشق و معشوق کی، یار کی اور یہ محبوب کی، یہ اس کے سارے کے انڈر آئیں گی. جی فیصل صاحب. میں بس اسی تناظر میں یہ جیسے بھائی نے کویسچن کیا تھا خدا اور محبت سے، جیسے لوگوں کا درباروں پہ جانا اور پھر وہاں پہ چڑھاوے چڑھانا اور پھر اپنے خدا کو منانا یا جیسے بھی ان کے توسط سے کسی کو وہ کرنا، تو کیا یہ چیز بھی اسی زمرے میں آتی ہے؟ یعنی اس کے لیے وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر خالق کو منانا ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اگر اس کو منانا ہے تو گھر میں بیٹھ کے نہیں منا سکتے، بلکہ زیادہ تو یہی مناسب ہے اس سے تنہائی میں اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اس سے مانگا جائے، اس سے لو لگائی جائے. تو وہ جو تعلق جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا؟ وہاں جو درباروں پہ جا کر چادریں چڑھائی جاتی وہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یار کو منانا ہے، ان کا ہوتا ہے کہ یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے یہ ہماری ان سے سفارش اللہ تعالیٰ سے کر دے گا. تو وہ اس تصور سے جاتے ہیں کہ یہ مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اگر ہم ان کے ذریعے سے اپنی بات آگے پہنچائیں گے تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگی. ہمارے تو شاعر نے کہہ دیا کہ خالق و مخلوق میں حائل نہ رہے پردے، ان پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تو اگر وہ خالق ہے ہر انسان کا تو پھر
ریلیشن شپ اس کا ڈائریکٹ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہ فلسفیانہ طور پہ بہت اہم بحث ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے بھی فلسفے تراشے، اور پیچھے سے جو یونانی فلسفہ تھا اس کے زیر اثر بھی اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کا ریلیشن شپ طے کیا جائے. تو قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ یہ تعلق جو ہے خالق اور مخلوق کا ہے، عبد اور معبود کا ہے. میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہے اپنی عبدیت کے لیے.